کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھی ہے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 20واں باب اس کی 19ویں آیت سے 23ویں آیت کے آخر تک پڑھیں گے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 20واں باب اس کی 19ویں آیت سے 23ویں آیت تک پڑھیں گے۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ بس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ خدا ان کے شکر اس کے کلام کے لیے سب کے آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خدا ان کے شکر گزار ہوں آج اس خوبصورت شام کے لیے جو خدا نے ہماری زندگیوں میں بخشی، اور میں ایمان رکھتا ہوں ہم بڑے زور سے خداوند کی ستائش کرتے ہیں، اور میں اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط محسوس کر رہا ہوں کہ خداوند نے ہمیں چنا اور آج ہمارے گھروں سے خداوند نے یہاں لے کے آئے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں جتنے میرے ساتھ یہاں پر ستائش کر رہے تھے، سب کی زندگیوں میں خداوند نے کام کیا ہے، سب کی زندگیوں میں خداوند نے کچھ نیا رکھا ہے جو وہ آئندہ آنے والے منٹوں میں گھنٹوں میں اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس ستائش کے وسیلہ سے جو ہم خداوند کی حضوری میں بڑے زور سے کر رہے تھے، یقیناً آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ میں ایمان رکھوں گی اور آپ اگلے کچھ گھنٹوں میں ان چیزوں کو محسوس کریں۔ ہاللیلویا۔ آج جو میں نے ورد پڑھا ہے وہ یسوع مسیح کے زندہ ہو جانے کا، اور یہ زندہ ہو جانے کا پہلا واقعہ ہے جو یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر، یسوع کا قول پورا ہوا جب لکھا ہے کہ عورتیں خوشبودار چیزیں لے کر قبر پر پہنچی، تو یسوع نے کہا، میرے بھائیوں سے کہو کہ میں تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہوں اور تمہیں وہیں پر ملوں گا۔ یہ یسوع کا قول پورا ہوا۔ بند کمرہ ہے، یسوع کے شاگرد جنہیں وہ اپنے بھائی کہتا ہے، وہ بند کمرے میں ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں، کانپ رہے ہیں، خوف ان پر طاری ہے، پریشان ہے۔ ہیراس نے اس قدر عجیب طرح سے ان کو گھیر لیا ہے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ جس طرح ان کے ربی کو پکڑا گیا، جس طرح ان کے آقا کو پکڑا گیا، جس طرح ان کے مالک کو پکڑا گیا، تو وہ ہمیں بھی پکڑ لیں گے۔ اگر یہودی یسوع کو پکڑوانے میں دیر نہیں کرتے تو انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یسوع یہودی تھا، انہوں نے یسوع کو بھی پکڑ لیا۔ اب وہ پریشان تھے کہ یہودی تو ہم بھی ہیں، ہم اس کے ساتھ رہے ہیں، وہ اس بات کا بدلہ ہم سے بھی لیں گے اور ہمیں بھی رومیوں کے حوالے کر دیں گے۔ وہ اس بات سے ڈر رہے تھے اور ایک کمرے میں بند تھے، اپنے آپ کو انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ یسوع آ کر ان کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ پہلی بات جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، یسوع مسیح جب جی اٹھا تھا، یسوع پر کوئی قید اب نہیں تھی۔ اب اسے قید کس طرح کی نہیں تھی؟ اسے دروازہ کھولنا نہیں پڑتا تھا، اسے فاصلوں کو طے کرنے کے لیے تھکنا نہیں پڑتا تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ روح کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ کبھی سوچا آپ نے، ہم خداوند کے روح کو کتنی آسانی سے بلا لیتے اور کہتے کہ خداوند تیرا روح ہمارے درمیان آئے اور ہماری مصیبتوں کو کم کرنا شروع کرے، اور یقین مانے ایسا ہوتا ہے۔ خداوند کا روح فردن فردن کام کرتا ہے، فردن فردن کام کرتا ہے اور آپ کی زندگیوں میں نیا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تب کوشش کے لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا، یہ تب ہوتا ہے جب آپ روح کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ ایسا کافی نہیں ہے کہ آپ مسیحی ہیں، آپ نے خداوند کے روح کا تجربہ نہیں کیا، مطلب ہے آپ اچھے مسیحی نہیں رہے، کیونکہ آج تک آپ کی زندگی میں کوئی روحانی تجربہ نہیں تھا۔ روحانی تجربہ بہت چھوٹی چیز ہے، اور یاد رکھیں جب روح کو ہم بلا لیتے ہیں تو یقین
اسی لیے جب آپ پولس کے بیان کو پڑھتے تسلیمیوں کی میں لکھا ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، لیکن باقی ہم جو زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے۔ اب بدل جانا کیا ہے؟ جس طرح یسوع زندہ ہوا ہے تو اس کا جسم بھی اسی کے ساتھ زندہ ہے اور اس کا جسم چھوا جا سکتا تھا۔ جب یسوع سامنے آیا ہے تو مریم جو اس کی ماں تھی، اس نے اپنے بیٹے کو چھونے کی کوشش کی ہے اور اس نے اپنی ماں سے یہ جواب دیا ہے، ابھی مجھے نہ چھو، میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا۔ مطلب یسوع کا جسم چھوا جا سکتا تھا۔ ایک اور بڑی شہادت ہے، توما کسی شاگرد کی بات نہیں مان رہا، کسی کا یقین نہیں کرا، کہنے لگا میں نہیں مانتا کہ آقا زندہ ہوا، میں نہیں مانتا کہ مالک زندہ ہو گیا۔ کہتے جب تک میں اس کے زخموں میں ہاتھ نہ ڈالوں، جب تک میں اس کی پسلی جو کہ بھالے سے چھیدی گئی تھی، جب تک اس پسلی میں ہاتھ نہ ڈالوں، میں اس بات کا یقین نہیں کروں گا کہ مالک زندہ ہوا ہے۔ تو لکھا کہ جب یسوع زندہ ہوا، جب یسوع توما کے درمیان آیا، شاگردوں کے درمیان آیا، تو توما وہاں پہ آیا ہے، وہ یسوع کو کہا کہ دیکھ توما، میرے زخموں میں ہاتھ ڈال کے دیکھ، میں ہی تیرا مالک ہوں۔ یسوع نے کہا میری پسلی میں ہاتھ ڈال جہاں پر نیزہ مارا گیا تھا، دیکھ میں ہی تیرا خدا ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یسوع کا جسم پوری طرح سے بحال ہوا تھا، پوری طرح سے یسوع ریسٹور ہوا تھا۔ اس کی روح نہیں تھی، اس کا جسم بھی اس کے ساتھ تھا۔ اور جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کلام مقدس میں سے، تو جب یسوع زندہ ہوا ہے تو پھر سفر میں اس پر کوئی قید نہیں ہے، اس پر بند روشن دار یا بند دروازوں کی کوئی قید نہیں ہے۔ وہ کہیں سے بھی کہیں بھی جا سکتا تھا، وہ کہیں پہ بھی پہنچ سکتا تھا۔ اسی لیے یسوع کہتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے، متفق ہو کر اکٹھے ہوں گے، میں ان کے درمیان ہوں۔ یسوع اسی ایمان کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اسی لیے زندہ ہونے کی وجہ سے رومیو کے گھر میں پولس کہتا ہے 10ویں باب میں کہ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب خدا کا کلام زندہ ہے تو ایک بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ یسوع پر کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے، یسوع کہیں بھی آ سکتا۔ لکھا ہے یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور اسے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ یسوع اب ان کے ڈر کو ختم کر رہا تھا، وہ ڈر جو یہودیوں کے وجہ سے ان کی زندگیوں میں بیٹھ گیا تھا، ایک خوف ان کی زندگی میں طاری ہو گیا تھا کہ ہمیں یہودی پکڑ کے رومیوں کے حوالے کر دیں گے، یسوع کو صلیب چڑھایا ہمیں بھی صلیب چڑھا دیں گے۔ اب وہ یسوع کا کام نہیں کر رہے اور ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپا رہے تھے۔ یسوع جب آیا ہے تو یسوع کے پہلے لفظ تھے تمہاری سلامتی ہو۔ مطلب اب یسوع انہیں یہ بات کہہ رہا تھا کہ تمہارے اندر خوف باقی نہ رہے، ڈرنا اب ختم ہو گیا، تم میرے ساتھ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یاد کریے بیتنیہ کے مقام میں زیتون کے پہاڑ پر جب یسوع آسمان کی طرف جا رہے تھے تو یسوع نے جاتے جاتے اپنے شاگردوں سے کہا دیکھ میں دیکھو میں اب سے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یسوع کا وعدہ ہمیشہ پکا اس لیے کہ وہ اپنے وعدوں سے کبھی بڑھتا نہیں۔ یسوع نے کہا آسمان اور زمین تو ڈل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں کبھی نہ ڈلیں گی۔ جب یسوع ایسا کہتا ہے تو ایسا پکا ہے، ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوا ہے۔ جو کچھ یسوع نے کہا اس نے ہماری زندگیوں میں وہ پورا کر کے دکھایا ہے۔ اب سوچئے جب بھی آپ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو غلام کا خادم آپ کے درمیانی بن جاتا ہے اور غلام کی حضوری میں آپ کی شفاعت کرتا ہے کہ خدا اس کے بیٹے کو ٹھیک کر دے، اس کی بیٹی کو ٹھیک کر دے، اس کے ماں باپ کو ٹھیک کر دے، اس کے بدن کو ٹھیک کر دے، تو خدا ہماری سن لیتا۔ کیا ہوتا ہے ہمارے اندر ڈر کیا ہوتا ہے کہ اگر خدا بھی ہمیں چھوڑ دے تو پھر ہم کہاں جائیں۔ ہمارے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر خدا نے بھی مجھے ٹھیک نہ کیا تو پھر میرا کیا حال ہوگا۔ بالکل ایسا ہی حال ان شاگردوں کو بھی تھا۔ وہ شاگرد بھی پریشان تھے کہ اگر یسوع ابھی مر گیا ہے، زندہ تو ہو گیا ہے، لیکن ہمیں اگر یہودیوں نے پکڑ لیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ تب یسوع نے سب سے پہلے ان سے یہ کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، اور یہ کہا اور لکھا ہے اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ کیوں دکھایا؟ لکھا ہے شاگرد یسوع کو دیکھ کر، خداوند کو دیکھ کر پہلے انہوں نے یقین نہیں کیا، مان بھی لیا لیکن اس طرح سے یقین نہیں کیا جس طرح سے ہم کر رہے ہیں۔ ہمارا یقین کیسا ہے؟ یسوع نے کہا تم تو دیکھ کر ایمان لاتے ہو، موبائل
سب نے سنا کہ یسوع مسیح زمین پر ہمارا نجات دہندہ بن کر آیا، ہمارے لیے اپنے خون کو بہایا، ہماری جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کی اور ہمارے لیے نجات کا بندوبست کیا اور آسمان پر زندہ موجود ہے۔ آج بھی ہر دنیا میں ہر تیسرا بندہ مسیحی اس لیے ہے کیونکہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے۔ یاد ہے یہاں میں لکھا ہے انہوں نے یسوع کے زخموں کو دیکھ کر اقرار کر لیا کہ ہاں یہ ہمارا مالک ہی ہے، ہمارا خدا نہیں۔ پھر یسوع نے دوبارہ ان سے کہا، لکھا ہے یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ اب یسوع کا سلامتی کا ان پر ظاہر کرنا، اب یسوع ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ پہلے یسوع سلامتی اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ ان کے اندر سے اس خوف کو، ڈر کو، پریشانی کو، تکلیف کو، مصیبت کو دور کر دے، ان کے اندر سے ڈر خوف ختم ہو جائے۔ اس لیے یسوع نے سلامتی کے لفظوں کا استعمال کیا۔ جب یسوع دوسری بار کہتا ہے کہ تمہاری سلامتی ہو، تب یسوع ان سے کچھ باتیں خاص کرنا چاہتا تھا۔ یسوع نے اپنی خاص باتوں کو پہنچانے کے لیے دوبارہ ان لفظوں کا سہارا لیا کہ تمہاری سلامتی ہو۔ تو لکھا ہے یسوع نے کہا جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اب یاد رہے بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ خدمت کا کام یا خداوند کے کلام کی منادی کا کام کرنا صرف پادریوں کا کام ہے، یا کئی لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خداوند کی خدمت کا کام کرنے کے لیے ہر کسی کو ایسے اسٹیج کی ضرورت پڑے گی اور ایسے پلپٹ کی ضرورت پڑے گی اور میری طرح بائبل سامنے ہوگی تو ہم خداوند کی خدمت کر سکیں گے۔ یہ سب سے برا خیال ہے جو ہمارے ذہنوں میں بس جاتا ہے، اور ہر کوئی پادری بننے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی مبشر بننے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سب سے بری حالت ہے ایمان کی جو آپ کبھی محسوس نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیے اگر خداوند کی مرضی آپ کی زندگی میں، آپ کے شعبے میں رہ کے خداوند کی خدمت کرنا ہے تو آپ کو اس کو جاننے کی ضرورت پڑے گی۔ جان لیجیے خداوند کی مرضی یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی ایسی جگہ پر کھڑا ہو کے خداوند کی منادی کرے، بہت غلط بات۔ جس کام کے لیے خداوند نے آپ کو چنا ہے آپ اس بلاہٹ کا اپنی زندگی میں احساس محسوس کریں۔ آپ احساس رکھیے اپنے اندر کہ خداوند نے آپ کو کس بات کے لیے چنا۔ میرے ساتھ بہت سارے لوگ سیمنری میں پڑھتے تھے، کوئی سنڈے اسکول منسٹری میں چلا گیا، کوئی یوتھ منسٹری میں چلا گیا، کوئی کلیریکل ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا، کوئی اپنی منسٹری چلانے کے لیے چلا گیا، کوئی آؤٹ آف کنٹری کسی چرچ میں چلا گیا۔ ہر کوئی پادری نہیں بنا، سیمنری پڑھنے والا ہر کوئی پادری نہیں ہوتا۔ ہمارے جڑا والا میں ہمارے پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہے کہ سیمنری پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی پادری بن جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ سیمنری آپ کو ڈگری دیتی ہے، آپ کو پادری نہیں بناتی۔ سیمنری آپ کو نالج دیتی ہے، آپ کو پادری نہیں بناتی۔ سیمنری آپ کو سکھا رہی ہے، آپ کو بائبل پڑھنے کے طریقے سکھاتی ہے، بائبل سمجھنے کے طریقے سکھاتی ہے، لیکن آپ کو پادری نہیں بناتی۔ ہمارے معاشرے میں یہ بدعت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر کوئی پادری بن رہا ہے، ہر کوئی خدمت کرنے کے لیے پلپٹ کی چاہت رکھ رہا ہے، لیکن کسی کو کلام سنانے کی تمیز نہیں ہے، کسی کو سکھانا نہیں آتا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی خدمت 10 سال ہوتی ہے، کسی کی 5 سال ہوتی ہے، کسی کی 20 سال ہوگی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کیونکہ یہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے تو جلد ختم ہو جائے، جلد ختم ہو جائے۔ لیکن خداوند جن کو خود چن رہا ہے ان کی خدمت برقرار رہے گی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی بلاہٹ کو جاننے کی کوشش کریں، اپنی بلاہٹ کا اقرار کریں اور پہچانیں کہ آپ کو خداوند نے کس کام کے لیے بلایا۔ اب یسوع کہہ رہا ہے جس طرح باپ نے مجھے بھیجا میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر کوئی پادری بن جائے جتنے مسیحی ہیں دنیا بھر میں، ایسا نہیں ہے۔ یسوع نے کہا کہ میں تمہیں اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں کہ جن باتوں کو تم نے مجھ سے سنا ہے، جو کچھ ہوتا تم میری طرف سے دیکھتے رہے ہو، ایسا تم لوگوں تک پہنچاؤ۔ تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ پولس کہتا ہے گلتیوں کی خط میں کہ اگر خوشخبری کا بیان مجھے آتا ہے تو میں لوگوں تک نہیں پہنچاتا تو مجھ پر افسوس کہ میں ایسا نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے؟ ہم سبوں کی ذمہ داری ہے خوشخبری کا پیغام جو یسوع کا ہے، خوشخبری کا پیغام جو انسان کی رہائی کا ہے، خوشخبری کا پیغام جو باپ کا انسان سے دوبارہ میل ہونا ہے، اسے ہم لوگوں تک پہنچائیں کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ بنا، ہمارا درمیانی بنا اور باپ کا انسان سے مل کر آیا۔ یہ خوشخبری کا بیان ہے اور یہ بیان کرنا ہم سبوں کی ذمہ داری ہے، فرداً ذمہ داری۔ اس لیے یہاں پہ یسوع جی نے کہا جس طرح باپ نے مجھے بھیجا میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور آخری دو باتیں بڑی خاص ہے، میرے ساتھ پڑھیے اگر آپ بائبل
باتوں کو سمجھنے میں عجیب طرح کے خیال آتے جاتے ہیں، لیکن آج میں بڑی خاص بات آپ تک بتا رہا تھا۔ ہم سانس لیتے ہیں، ایک دفعہ سانس ہم انہیل کرتے ہیں اور ایک دفعہ سانس ہم ایکسہیل کرتے ہیں، ہمارے اندر آتا ہے اور جسے ہم بایولوجی کی زبان میں آکسیجن اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ اندر آتی ہے۔ یسوع نے بالکل اسی طرح جب سانس چھوڑا ہے تو ان سے کہا ہے، لکھا ہے یہ کہہ کر ان پر پھونکا، اپنا سانس چھوڑا ہے یسوع نے اور اسے کہا ہے لو روح القدس لو۔ یسوع اس کا اس بات کا مطلب یہ ہے یہ وہی سانس ہے، اب میں اور بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ وہی سانس ہے جو خداوند نے آدم کے نتنوں میں پھونکا اور آدم جیتی جان ہوا۔ یسوع نے وہی روح دوبارہ سے پھونکی اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے جائیں گے، جن کے گناہ تم قائم کرو گے ان کے قائم کر دیے جائیں گے۔ مطلب یسوع نے دوسرا مددگار اپنے شاگردوں کو دینے کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا یہ روح القدس ہے جو تمہیں میں دے رہا ہوں۔ اب مطلب کیا بنا؟ یہ وہی سانس جو خدا کے منہ سے نکلا، یہ وہی سانس اب یسوع مسیح اپنے منہ سے نکال رہا ہے اور شاگردوں تک پہنچا رہا ہے۔ اب یسوع کا وعدہ پورا ہونے کو تھا کہ میں تمہیں دوسرا مددگار دینے آتا ہوں۔ یسوع نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ سب کچھ کہا کہ جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے۔ روح القدس پورا اختیار رکھتا ہے جو باپ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور بیٹے نے اس بات کی نوید اور اس بات کا احساس ہمیں پہلے سے دے دیا۔ یوحنا کا انجیل بیان اس کا 16واں باب پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے یسوع نے کہا میرا جانا تمہارے لیے مفید ہے، اگر میں نہیں جاؤں گا تو باپ سے دوسرا مددگار تمہیں نہیں ملے گا۔ اب مطلب کیا ہے؟ یسوع دوسرا مددگار پاک روح کی صورت میں ہمیں دیتا ہے جو پورے اختیار کے ساتھ ہے۔ آپ روح القدس سے بڑی خوشی سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور روح القدس کا اختیار یہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب روح القدس کے سامنے جب آپ جھکتے ہیں اور خداوند سے کہتے ہیں خداوند روح کے پھل ہماری زندگیوں میں بھیج دے، تو خداوند کا روح اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ اچھا کر رہے ہیں، اگر آپ یسوع کی راہوں پر چل رہے ہیں، اگر آپ یسوع کے قدموں کے نشانوں پر چل رہے ہیں، تو یقین مانیں روح کے سارے پھل آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں۔ یہ سب کچھ روح القدس کر رہا ہے زمین پر، اسے ہمیں روح القدس کو اپنی زندگی میں پہچانا ہے۔ یہ یسوع کا سانس ہے، یسوع کے منہ سے نکلا۔ آخری بات جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ ضروری ہے ہمیں روح القدس کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا۔ یقین مانیں آپ گناہ کرتے رہیں گے اور روح آپ سے دور چلا جائے گا۔ جب تک آپ گناہ کی قوت سے آزاد نہیں ہوتے، آپ روح القدس کو اپنے آپ سے خود دور کر رہے ہیں۔ ہمیں روح کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں، تو خداوند سے کہنا کہ خداوند ہمارے گناہ معاف کر، تاکہ روح القدس ہماری زندگی میں کام کرے۔ ہمیں اسے کام کرنے دینا، کام کرنے دینا۔ یقین مانیں یہ ساری جسمانی تاثیریں جو مصیبتوں کی صورت میں آپ کے اندر ہے، جو پریشانیوں کی صورت میں آپ کے اندر ہے، جو تکلیفوں کی صورت میں آپ کے اندر ہے، کبھی ہمیں ٹانگ میں درد ہوتی ہے، کبھی ہمیں بازو میں درد ہوتی ہے، کبھی ہمیں کندھے میں ہوتی ہے، کبھی سر میں ہوتی ہے، یہ سب ہماری پریشانی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یہ ساری تاثیریں ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ میں چاہتا ہوں میں تھوڑی دیر پہلے جب آپ کو دعا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا تو کہ شیطان کو جھڑکیے، شیطان کو ڈانٹ دیجیے۔ اگر آپ کی ٹانگ میں درد ہے تو شیطان سے کہیں کہ ہم نے کھڑے ہو کے پرستش کرنا ہے، ہمیں کھڑے ہو کے شکایت کرنا ہے، اپنی ساری تاثیر کو اٹھاؤ دفع ہو جائے۔ اگر آپ کے بازو میں درد ہے تو تب بھی شیطان کو ڈانٹیے، تو ذہن میں پریشانی ہے تو پریشانی کو ڈانٹ دیجیے۔ اگر آپ کی زندگی سے ایسی چیزوں کی لعنتوں کو خود کینسل نہیں کریں گے تو آپ خداوند کے کام کو روک رہے ہیں، آپ اپنی زندگی میں لعنتوں کو بڑھا رہے ہیں۔ ہمیں ایسا کرنا ہے تاکہ خداوند کو ہماری زندگی میں کام کرے۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔